عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ اب یہ اقبال نے کہا اور بہت خوبصورت کہا کہ یہ دن، یہ مہینے، یہ ماہ و سال، یہ کیلنڈرز میرے دیکھے بھالے ہیں۔ میں طیب رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب طیب رضا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، عزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سید علی حیدر بخاری سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کلام اقبال پیش کریں۔ سید علی حیدر بخاری۔ فارسی کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکی ماں داد مجھتے خاک را، مصطفیٰ نور جناب امر کن، آفتاب برج علم من لدن، سید و سرور محمد نور جان،
بہترو مہتر شفیع مجرمان، تو غنی از ہر دو عالم، من فقیر، روز محشر از رہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ خواتین و حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس الحمرہ کلچرل کمپلیکس کے ہال نمبر 2 میں ہم جاوید نامہ کا درس لینے جا رہے ہیں، اور اتنی ہی بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے مدرس پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب ہیں، اور اس ساتھ ساتھ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے عہد میں موجود ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہم جاوید نامہ کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کے شہر لاہور میں آج بڑی فرحت محسوس ہوئی مجھے۔ کچھ ہی دیر پہلے یہاں ان کے خطبات کی کلاس جاری تھی، اس میں جتنی دلچسپی سے لوگوں نے شرکت کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مفید ٹیکسٹ اسی توجہ اور انہماک سے ہم پڑھ سکیں گے اور بہت کچھ ہم لرن کر سکیں گے۔ فکر اقبال کو سمجھنے کے لیے خطبات اقبال کی ایک کلیدی حیثیت ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ کسی بھی بڑے شاعر کے جو کلیات ہے، یعنی اس کے سارے ورکس ہیں، وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کسی ایک جز کو پڑھ کے اس کے فکر کے تمام زاویوں سے آگاہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ عموماً اقبال کی اردو شاعری سب سے زیادہ مقبول ہے، کسی قدر ایک مخصوص حلقے میں ان کی فارسی شاعری بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ محدود حلقے میں ان کے خطبات پڑھے اور سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سارا اکٹھا ہو کے اقبال فہمی کا ایک ماحول بن سکے گا۔ یہ تو بالکل دوبارہ دہرانے کی باتیں نہیں ہیں کہ اقبال کا مطالعہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے، اور ان کے کون سے ایسے موضوعات ہیں اور کون سے اسالیب ہیں جو ہمیں اپنی اصل سے اور اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے، اپنے ادب سے اور اپنے مذہب سے جوڑتے ہیں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اب ہم جاوید نامہ شروع کریں گے، 10 نشستیں اس کی بھی ہوں گی ہر ہفتے میں۔ یہ بھی بہت ہی اہم ایک ٹیکسٹ ہے، فارسی میں ہے، شاعری میں ہے۔ علامہ نے 2/3 کلام اپنا فارسی میں لکھا ہے، اردو کے مقابلے میں دگنا کلام ان کا فارسی میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی ایک شعوری کوشش بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ جو پرشین سپیکنگ
کنٹریز ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو بھی انوالو کریں اور ان تک بھی کسی انٹرپریٹیشن کے بغیر براہ راست ان کی آواز پہنچے اور ان کا پیغام پہنچے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ ایران کے بڑے بڑے مفکرین کو انہوں نے متاثر کیا ہے، تاجکستان میں ان پر بہت کام ہوا ہے، ترکی کے کچھ حصوں میں جہاں فارسی بولی اور سمجھی جاتی ہے، عراق کی ایک پٹی میں، وہ سارے لوگ براہ راست اقبال کو پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں فارسی کے حوالے سے۔ اور ان بیشتر علاقوں میں اقبال کے اردو کلام کو بھی فارسی میں منتقل کر دیا گیا یا اس زبان میں منتقل کر دیا گیا جو ان کے لیے آسان ہے اور قابل فہم ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں بہت حیرت ناک بات ہے کہ مثلاً ایران میں اور ترکی کے کچھ حصوں میں اقبال کو زیادہ پڑھا، سمجھا اور سوچا جاتا ہے، اور وہ ہماری اکثریت کے مقابلے میں وہ لوگ اپنے ذہنوں کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں اقبال کو۔ جو انقلاب ایران ہے، ہمیں اس سے سیاسی سطح پر جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے جو بانی انقلاب آیت اللہ خمینی ہیں یا جو ان کے آج کل کے رہبر ہیں آیت اللہ خامنہئی، ان سب نے کبھی اس میں کمی نہیں کی یہ بیان کرنے میں کہ ہمارے انقلاب کی فکری اساس میں اقبال ایک بہت بڑا ستون ہے، اور اگر اقبال کا کلام نہ ہوتا جس نے ہمیں زندگی کے یہ انقلابی رنگ دکھائے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے اور ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونے کا ایک میسج دیا ہے، تو شاید ایران کا انقلاب وقوع پذیر نہ ہوتا۔ جو امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی بڑے مفکر کا یا کسی بھی بڑے شاعر کا سوسائٹی پر اور اس کے مختلف طبقات پر، وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اقبال جنوبی ایشیا کے مؤثر ترین افراد میں گنے جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اردو کے مقابلے میں 2 گنا مقدار میں زیادہ فارسی میں اس لیے بھی شاید لکھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ فارسی وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اساس تک اور اپنی بنیاد تک شاید جلد پہنچ سکتے ہیں اور آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ ان پر یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ آپ اردو میں یہ چیز مثلاً آپ نے نہیں لکھی ہے، آپ نے فارسی میں لکھی ہے تو آپ اردو میں لکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اردو کا جو دامن ہے وہ ابھی نسبتاً تنگ ہے، اور جس نوعیت کے خیالات اور افکار میرے ذہن میں ہوتے ہیں ان کے لیے مجھے الفاظ نہیں ملتے ہیں، وہ تراکیب نہیں ملتی ہیں، اور بے ساختہ فارسی میں لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، کیونکہ فارسی کے پیچھے 1000 سال کی لٹریری ٹریڈیشن موجود ہے، اور وہ موضوعات اقبال سے پہلے اپنے اپنے انداز میں بڑے بڑے مفکرین نے چونکہ فارسی میں بیان کر رکھے ہیں۔ جس طرح مثلاً اگر وہ خطبات کے لیے انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ اس عہد کی اس نوعیت کے موضوعات کے لیے سکہ رائج الوقت وہی زبان تھی، یعنی انگریزی ہی تھی، اور انگریزی ہی میں وہ خطبات لکھے جانے چاہیے تھے، اس لیے کہ گلوبل سطح پر اس کو ریسیو کرنے کے جتنے امکانات اس وقت انگریزی میں تھے علمی مباحث کے، ہماری ان تمام زبانوں میں اس حد تک نہیں تھے۔ کسی زمانے میں ظاہر ہے یہ حیثیت عربی کی تھی، کسی زمانے میں یہ حیثیت فارسی کی تھی، لیکن جب اقبال ان فلسفیانہ اور عارفانہ مباحث کو زیر تحریر لا رہے تھے اور ان پر کلام کرنا چاہ رہے تھے تو وہ حیثیت انگریزی کی ہو گئی تھی۔ ایک بڑے آدمی کا جو ویژن ہے وہ اس سے یہ بھی متعین کرواتا ہے کہ اس نے اپنی اس بات کے لیے کون سا میڈیم اختیار کرنا ہے اور اس کے آڈینس کون سے ہیں، اور اقبال اس سلسلے میں بڑے ٹارگیٹڈ تھے اور بڑے فوکسڈ تھے اور بہت وائز ان کے یہ ڈیسیژنز تھے۔ آج اگر ہم اس تناظر میں بات کریں کہ فارسی کی کیا ریلیونس ہے جنوبی ایشیا میں اور خصوصاً پاکستان میں، تو کسی نوعیت کی کوئی ریلیونس نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ وہ زبان جس میں ہمارے بہترین فکری سرمایہ موجود ہے، جس میں ہمارے اکابر نے اپنی بہترین ادبی تخلیقات کا سرمایہ چھوڑا ہے، ان کو پڑھنے اور سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا اقبال نے فارسی میں بہت زیادہ شعر کہہ کر اپنے طور پر یہ کوشش بھی کی کہ کسی حد تک ہم چلیے تھوڑا بہت ہی فارسی سے مانوس ہو سکیں، یا ہم ایک اردو میں یا کسی بھی اور حوالے سے اقبال سے اگر محبت کرتے ہیں اور ان کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ایک رستہ انہوں نے دکھایا ہے کہ ایک اپروچ فارسی لینگویج اینڈ لٹریچر کی طرف سے بھی ہے۔ زبانوں کی ایک پوری سیاست ہے، زبانوں کا ماضی، حال اور مستقبل اگر ہم دیکھیں تو وہ پوری ایک پالیٹکس ہے۔
اور بہت سارے عوامل ہیں جو کسی زبان کو نمایاں کرتے ہیں، کسی زبان کو پیچھے دھکیلتے ہیں، بالکل جس طرح مختلف قومیں اور مختلف قبائل اور مختلف افراد اور مختلف سیاسی جماعتیں آگے آتی ہیں اور بعضوں کو پیچھے دھکیلتی ہیں۔ تو ایک طرح سے یوں سمجھنا چاہیے کہ فارسی اس خطے میں پسماندہ اور ایک طرح سے شکست خوردہ زبان ہو گئی ہے، لیکن اقبال چونکہ ہمارے ورثے کو محفوظ رکھنے کے علمبردار ہیں، وہ گرتی ہوئی عمارتوں کو ڈیمالش کر کے وہاں اپارٹمنٹس بنانے کے حق میں نہیں ہیں۔ مثلاً کوئی بہت ذہین اور ماہر معاشیات کہے کہ مثلاً شاہی مسجد کو اگر گرا دیا جائے اور شاہی قلعے کو اور بہترین اپارٹمنٹس بنیں گے اور بہترین کمرشل پلازز بنیں گے تو اور اتنی انکم ہوگی، تو اس نوعیت کا کوئی کنسپٹ اقبال کے ہاں ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ثقافت کے مظاہر کو فن تعمیر میں، ادب میں، زبان میں ہر حوالے سے محفوظ رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور خود یہ جو ایک نقطہ نظر ہے، یہ ایک مہذب فرد کا اور ایک پڑھے لکھے آدمی کا نقطہ نظر ہے، یہ بنیے کا یا دکاندار کا نقطہ نظر ظاہر نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک میں کسی حد تک جو فارسی کا چال چلن موجود ہے، کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں یا اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں، کسی حد تک اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں اقبال اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے جو انہوں نے فارسی میں شاعری کر کے، ان کے شعور یا لاشعور میں یہ ایک چیز یقیناً موجود تھی۔ میں تو اس میں بھی بہت بیلیو کرتا ہوں کہ اللہ نے کہہ رکھا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کا اجر جو احسان کرنے والے ہیں، جو اچھے ہیں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ تو اس میں میرے نقطہ نظر سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اقبال نے جن جن مقاصد کے تحت جو بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ موجود ہے، اور یک بعد دیگرے اس کے مقاصد یقیناً پورے ہوں گے۔ ہم انفارچونیٹلی اب دنیا کو اور تمام معاملات کو پیٹ کے رستے سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور اپنے بینک بیلنس کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ کمرشلائزیشن جو ایک وسیع سطح پر ہوئی ہے ہر طرف، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اور ہم سب کو اقبال کو انٹروڈیوس کروانے کا، اقبال کی چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اس کا ایک بڑا مقصد اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنا بھی ہے جس کو ہم کمرشلائزیشن کہیں گے۔ ہمیں اپنے مذہب، جو بھی ہمارا مذہب ہے اور جو بھی ہماری ثقافت ہے، جو بھی ہماری زبان ہے، جو بھی ہمارا ادب ہے، اس پر کوئی معذرت خواہانہ انداز قطعاً اختیار نہیں کرنا چاہیے، بالکل سر بلند ہو کے رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے انٹلیکچول پراپرٹی میں غالب ہیں، اقبال ہیں اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ان کو ہمیں اون کرنا چاہیے۔ اور ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے آپ سارے اقبال کے لیے آئے ہیں تو یہ بہت خوشگوار، ایک بہت خوش آئند اقدام ہے اور بہت اچھا پہلو ہے، لیکن اکثریت کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اول تو اپنے خاندانوں کے بارے میں، مثلاً بعض نوجوانوں سے میرا انٹرویو ہوتا ہے جو بڑے اچھے خاندانوں کے ہیں، تو ایک دو سٹیپس کے بعد انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے خاندان کا ساؤتھ ایشین پولیٹکس میں مثلاً یا اس کی کلچرل اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے۔ ہم کیوں اس قدر لا تعلق ہو گئے ہیں اپنے ماضی سے اور اپنے ان قابل فخر چیزوں سے؟ بے عینی ہی وہی رویہ ہم نے رکھا ہوا، ہماری دانشگاہیں ہوں، یونیورسٹیاں، ہمارے اور ادارے ہوں، ہم خود اپنے ذاتی مطالعات میں ہوں، تو ہمیں یہ تو معلوم ہوگا کہ آئرلینڈ کے مثلاً فلاں گاؤں میں ایک عظیم الشان شاعر تھا، اور یہ اس کا کلام بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے اور اس میں یہ چیزیں ہیں۔ تو غالب کو کون پڑھیں گے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے نا۔ ہم کلیم کرتے ہیں اس زبان کو، اس خطے کے ہونے کو، یہی صورتحال اقبال کی ہے اور دیگر تمام اکابر، تو ہمیں ان کے قریب ہونا چاہیے۔ قریب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں اور بالکل سر تسلیم خم کر دیں اور جو کچھ وہ کہیں ہم اسے حرف آخر جانیں، ہم اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں،
اختلاف کہاں نہیں ہوتا ہے؟ اختلاف گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ اختلاف ہونا ایک بہت صحت مندانہ معاملہ ہے اگر وہ بہت پازیٹیولی کیا جائے تو۔ سمجھنے کے لیے، اپنے ذہن کو وسعت دینے کے لیے کوئی اختلاف ہے، کسی حق کے حصول کے لیے کوئی اختلاف ہے، تو وہ اختلاف تو بہت مبارک اختلاف ہے۔ اگر اس میں کوئی بغض ہے، کوئی عناد ہے اور کچھ نقصان پہنچانے کی کاوشیں ہیں، نیت درست نہیں ہے، تو وہ اختلاف مبنی بر فساد ہے۔ تو ہم جن اکابر کو بھی پڑھیں گے، جیسے ہم اقبال کو پڑھ رہے ہیں، تو لازم نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر بات سے اتفاق ہی کریں، ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اختلاف کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سالڈ گراؤنڈ ہونی چاہیے۔ اگر وہ کوئی فکری مسئلہ ہے تو ہم نے اس فکریات کا جائزہ لے رکھا ہو، بہت اچھی طرح سے ہم اس کو جانتے ہوں، تب ہم اس سے اختلاف کریں کہ جی ہمارے نقطہ نظر سے یہ مسئلہ۔ ایک مسئلہ میں اور عرض کر کے پھر براہ راست گفتگو کروں گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے، یہ ہمیں مذہبیات میں بھی نظر آتا ہے، ادبیات میں بھی اور فکریات میں بھی۔ یہ کس زمانے سے متعلق ہے؟ یہ احکام، یہ مسائل، تو میں پھر تیسری دفعہ انفارچونیٹلی کہوں گا، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ہر بڑی چیز کو، جو ظاہر ہے کسی حد تک مشکل بھی ہوتی ہے، یہ کہہ کر اپنے کندھوں سے اتار پھینکتے ہیں اس کے ایک ذمہ داری یا اس کا احساس ذمہ داری کہ یہ آج کے دور میں تو ممکن العمل نہیں ہے، اس پر عمل کرنا آج دشوار ہے، یہ آج کے متعلق نہیں ہے۔ مجھے اس سے اختلاف ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے معیارات کو وہیں رکھنا چاہیے، ہمیں جو درست ہے اس کو درست کہنا چاہیے، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ درست یہی ہے، میں یہ کر نہیں پا رہا ہوں یا مجھ سے یہ ہو نہیں رہا ہے۔ ہم رویہ یہ اختیار کر لیتے ہیں کہ میرا دل، میرا دماغ، میرا ضمیر مجھے بتا رہا ہے کہ یہ درست ہے، لیکن چونکہ میرے عمل کا حصہ نہیں ہے تو میں کہوں گا یہ آج کل قابل عمل نہیں ہے۔ یہ جی 1400 سال مثال کے طور پر پرانی بات تھی، یہ جی 200 سال پرانی بات تھی، اس کا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ نقطہ نظر مجھے نہیں معلوم ہے آپ اس سے اتفاق کریں گے یا اختلاف کریں گے، میں اپنا نقطہ نظر عرض کر رہا ہوں کہ جو درست ہے اور جو نادرست ہے، اور جو معیاری ہے اور جو غیر معیاری ہے، اس کی ایک واضح شناخت ہمارے ذہنوں میں راسخ ہونی چاہیے، اور ہمیں بالکل معذرت خانہ نہیں ہونا چاہیے سچ کا انکار کرنے کے مقابلے میں یہ کہنا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں سچ بول نہیں پایا، یہ شاید زیادہ قابل احترام طرز عمل ہے، اس لیے کہ اس میں ہم نے حصہ ڈالا ہے کہ ایک سٹ معیار کو معیار ہی برقرار رکھا ہے، ہم نے ایسا نہیں کہا کہ اس میں گڑمٹ کر دی ہیں چیزیں اور مشکوک کر دیا ہے، اور آنے والی نسلیں ایک عجیب شک اور تذبذب کی کیفیت میں ہوں، کیا سچ ہے کیا غلط ہے، ہر ایک کا اپنا سچ ہے اور ہر ایک کا اپنا غلط ہے۔ یہ سارے وہ موضوعات ہیں جو ہم اس سارے اقبال سے متعلقہ جتنی بھی باتیں ہوں گی ہم پڑھیں گے۔ اقبال پر چونکہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، جس زمانے کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو آج کے عہد میں ریلیونٹ نہیں ہے، تو پھر کیوں کی ہیں اقبال نے؟ ہم سے تو زیادہ پڑھے لکھے تھے غالباً اقبال، آپ کے احترام میں اور اپنے احترام میں نے غالباً کہا ہے، ویسے تو یقیناً ہم سے بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، کچھ انالائٹک مائنڈ بھی ہوگا ان کا کسی قدر، تاریخ سے بھی کچھ آگاہ ہوں گے، اقوام کی تاریخ، اقوام کا زوال کیسے ہوتا ہے، وہ رائز کیسے کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے۔ تو اس سب کچھ کے بعد اگر انہوں نے ایک نقطہ نظر رکھا ہے، بنایا ہے، اس پر زندگی بھر قائم رہے ہیں، اسے ہم تک پہنچایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ سہولت پسندانہ رستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ارریلیونٹ ہے۔ جی میں معذرت چاہتا ہوں، سوال و جواب ساتھ ساتھ ہی ہوں گے یا آخر میں ہوں گے؟ اینڈ، ٹھیک، جی جی جی
تقریباً کوئی 60% لوگ ہوں گے پاکستان میں. پاکستان میں تو 50% تو ویسے ہی جاہل ہے. تو 60% کے کہنے یا نہ کہنے سے کیا فرق؟ بالکل آپ درست کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک مسئلہ تو ہے نا، ہمیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہم اپنے جس دائرے میں بھی ہیں ہمیں یہ سوال سامنے آتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے یا جو بھی ان کی سینگ ہے وہ ایوریج آئی کیو بھی ان تک پہنچ سکتا ہے کی گہرائی تک. صحیح. اس کے لیے خاص علمی درجے تک پہلے آپ پہنچیں گے تو پھر ہی اس کو فرق سکتے. بالکل درست ہے، یہ بھی بات درست ہے. ایک آپ دیکھیے کہ یہ کس قدر المناک صورتحال ہے کہ جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ اس وقت ہم سب کے جو مطالعات ہیں وہ کیا آسانی اور سہولت سے حاصل ہو گئے تھے. ہمیں انگریزی سیکھنے کے لیے کچھ ایفرٹ کی ہم نے، انگلش لٹریچر، فلسفہ اور ان اکابر مغرب کو جاننے کے لیے کچھ سر کھپایا ہم نے؟ یقیناً کھپایا ہے نا. تو اس کے مقابلے میں کتنے فیصد ہم نے اپنے مفکرین کو اور اپنے دانشوروں کے لیے صرف کیا ہے اپنا وقت. خیر، جاوید نامہ اقبال کے بہت بڑے کاموں میں سے ہے، تخلیقی کارنامہ کہنا چاہیے اسے. 1932 میں اس کی اشاعت ہوئی، 1932 میں، اور تقریباً 3 سال اقبال نے اس کی اسکیم پہ، اس کے خاکے پہ، اس کی آؤٹ لائن پہ، اس کے سائنوپسس پہ غور کیا ہے. اور ان 3 سالوں سے پہلے سال ہا سال انہوں نے ان موضوعات کو اسٹڈی کیا ہے جو اس کتاب میں آئے ہیں، جو ٹائم اینڈ اسپیس سے متعلق ہے موسٹلی. اور میٹا فزکس کے بہت سارے معاملات ہیں جس میں مذہب کے حوالے ہیں اور جس میں تصوف کے حوالے ہیں بہت. یہ دراصل اقبال کے ایک خیالی آسمانی سفر کی سرگزشت داستان ہے، ایک سفر نامہ ہے جو ایک خیالی سفر ہے، اور سفر بھی دنیا کا نہیں ہے، عالم بالا کا ہے، آسمانوں کا ہے. تاریخ انسانی میں، مذہبیات میں اس حوالے سے سب سے نمایاں لٹریچر نبی کریم کا واقعہ معراج ہے، جو قرآن میں بھی بیان ہوا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی فلاں فلاں مقامات کی، اور آگے چل کے فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ ہماری نشانیاں دیکھے، بچشم خود دیکھے ہماری نشانیاں اور ہمارے شواہد اور ہمارے دلائل. اور پھر اس کے بعد احادیث میں جب واقعہ معراج کا ذکر ملتا ہے تو اس سارے کو ہم معراج لٹریچر کہہ سکتے ہیں اپنی مذہبی شناخت کے حوالے سے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کے بعض انبیاء کے بھی اس نوعیت کے مکاشفے ہیں، یعنی خواب کا ذکر ہے کہ ہم آسمانوں پہ گئے، یا ایک خاص کسی روحانی کیفیت میں کہ ہم نے عالم بالا کے کچھ مناظر دیکھے. وہ تورات، زبور اور انجیل میں متفرق تھوڑے تھوڑے موجود ہیں، اتنی تفصیل سے بالکل موجود نہیں ہیں. جو دین زرتشت ہے ایران میں جو رائج تھا، جن کو ہم مجوسی کہتے ہیں، میگیز کہتے ہیں، آتش پرست کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کے ہاں ایک کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے اردا ویراف نامہ. اردا ویراف ان کا ایک سینٹ تھا. وہ مسلسل 7 دن سویا رہا، اور ان 7 دنوں میں جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس نے ترتیب سے بیان کیا، اور بہت بعد میں تقریباً 2 صدیاں بعد اس کو وہ پروز میں تھا اور اس کی ایک پوئٹک ٹرانسلیشن بھی ہو گئی. یہ دونوں موجود ہیں. اس کے بعد ایک عرب شاعر تھے، وہ نابینا تھے، ان کا نام ہے ابو العلا مأری.
اقبال نے اردو میں ان کے حوالے سے ایک نظم بھی لکھی ہے. مفکر تھے اور کافی حد تک وہ آزاد خیال تھے، انہیں لادین اور دہریہ اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، لیکن وہ بہت بڑے ماہر زبان بھی تھے اور لٹریچر میں بڑے استاد گنے جاتے ہیں، بحیثیت انسان بہت اچھے تھے. انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے اپنا ایک سیر اور ایک سفر بیان کیا ہے جو خیالی ہے، جو آسمانوں کے سفر سے متعلق. ایک صوفی شاعر فارسی کے ہو گزرے ہیں، افغانستان کے شہر غزنی میں ان کا مزار ہے. ان کا نام ہے حکیم سنائی غزنوی. اقبال جب افغانستان گئے تھے تو افغان بادشاہ سے خصوصی فرمائش کر کے وہ حکیم سنائی غزنوی کی قبر پر گئے تھے. حکیم سنائی کی ایک مثنوی ہے، سیر العباد الی المیعاد اس کا نام ہے. وہ روح کے ایک سفر آسمانی کی سرگزشت ہے. یہ میں پس منظر کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ کیا کیا لٹریچر اس سے ملتا جلتا پہلے سے موجود تھا، جو ممکن ہے یہ سارا یا اس کے کچھ حصے اقبال کے سورسز میں رہے ہوں. ایک مشہور و معروف صوفی ہیں، البتہ متنازع ہیں اور بہت بڑے وہ فلسفی بھی ہیں. ان کا نام ہے محی الدین ابن عربی. محی الدین ابن عربی، ان کی ایک کتاب ہے فتوحات مکیہ اور ایک ان کی الگ سے کتاب ہے جس کا نام ہے فصوص الحکم. یہ عربی ٹیکسٹ ہیں اور یہ پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. بہت زیادہ متاثر کیا ہے ابن عربی نے. جو سب سے بڑا آدمی عالم اسلام میں جس نے کرٹیسائز کیا ابن عربی کو، جو ابن عربی کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے ابن عربی کے خلاف ایک کتاب لکھی. میں بڑا حیرت مجھے ہوتی ہے کہ ہم کتنے اچھے لوگ ہوتے تھے. پہلا جملہ یہ ہے اس کا، آج خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کے خلاف کتاب لکھے تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کیا انداز ہوگا اس کا اور کیا ٹھاٹھ اور اٹھان ہوگی. ایک شخص نے، ان کا نام ہے ابن تیمیہ، بہت بڑے عالم ہیں اور ظاہر ہے ان کی فکر سے ہمیں بہت سارے اختلافات بھی ہیں، ہر بڑے آدمی کی فکر سے اختلافات ہوتے ہیں. انہوں نے لاجک یعنی منطق کے رد میں بھی ایک چھوٹی سی کتاب لکھی اور اس کی اوپننگ لائن بھی کمال ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ منطق یعنی لاجک ایک ایسا علم ہے کہ دانا کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور نادان کو یہ سمجھایا نہیں جا سکتا. اس سے آغاز کرتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیے کہ محض ایک جملہ کافی ہے اس سب کچھ کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. تو ابن عربی کے رد میں کتاب لکھتے ہوئے انہوں نے جو پہلا جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کی علمی دنیا کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ابن عربی سے متاثر لوگ اور ابن عربی کے مخالف لوگ. اس سے بڑا خراج تحسین کیا پیش کیا جا سکتا؟ اور مگر میں ان میں سے ہوں جو ابن عربی کے خلاف ہیں اور ان کی کچھ چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں. یہ حسن اختلاف اس کو کہتے ہیں. یہ سلیقہ جو ایک تہذیبی شخصیت میں ہوتا ہے، یہ ہم میں تھا صدیوں پہلے. بیچ میں نہ جانے کہاں ہم بنیا ٹائپ ہو گئے، ہم مہذب شخصیتیں نہیں رہے. تو ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں اپنے کئی ایسے مکاشفے یعنی کشف کی کیفیت، ایک روحانی فیلنگ بیان کی. میں فلاں آسمان پہ گیا، فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، ان سے میں نے یہ ڈسکشن کی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایک اٹالین تھنکر اور شاعر تھے، دانتے ان کا نام ہے. انہوں نے کامیڈی لکھی جس کو 200 سال بعد ڈیوائن کامیڈی کا نام دیا. انہوں نے ڈیوائن کامیڈی نہیں لکھا، اس کا نام صرف کامیڈی ہے. وہ جو ان کے متاثرین ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک ماسٹر پیس ہے اپنے لٹریچر کا ویسٹ میں، اور دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے.
انہوں نے احتراماً اور اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے ڈیوائن کامیڈی کا نام دیا۔ وہ بھی واقعہ معراج سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور اس کے پیچھے یقینی طور پر ابن العربی ہے، کیونکہ ابن العربی کے ورکس عربی سے اسپین میں گئے اور وہاں کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئے اور وہاں سے منتقل ہوتے ہوئے، چنانچہ اس وقت پورا ویسٹ یہ تسلیم کرتا ہے، ان کے اپنے محققین یہ کہتے ہیں کہ اب اگر ابن العربی نہ ہوتے تو ڈیوائن کامیڈی کا وجود نہ ہوتا۔ قومیں اور علوم ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں نا، اور جو جس وقت بہتر درجے پر ہو دوسرے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ آج صورتحال اس کے بالکل الٹ ہوئی ہے۔ اب علوم و فنون کے سرچشموں پر کنٹرول ہے، ہولڈ ہے، اور بالکل بجا طور پر ہے ویسٹ کا۔ چنانچہ ہم بہت سارے علوم میں ان کے محتاج ہیں، اور اگر ہم جانون ہیں اور ہم ٹرو سیکر ہیں تو ہمیں محتاج ہونا بھی چاہیے۔ جو چیز جہاں سے درست اور اچھی مل رہی ہو ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ خیر، یہ ساری ضمنی باتیں تھیں۔ بہت سارے ایسے لکھنے والے ہیں جنہوں نے اسی نوعیت کی سرگزشتیں لکھی ہیں، لیکن عام طور پر وہ نوٹس میں نہیں آئیں۔ میں ان دنوں ایک شاعر پر تھوڑا سا کام کر رہا ہوں۔ یہ مغل پیریڈ کے ایرانی شاعر ہیں جو کچھ عرصے کے لیے سب کانٹیننٹ میں آئے تھے، صوفی سینٹ تھے، امام غزالی کے خاندان کے ایک بزرگ کے مرید تھے۔ ان کا نام ہے آذری طوسی۔ آذری طوسی کا ایک پورا قصیدہ ہے بہت طویل جو ان کے سفر آسمانی سے متعلق ہے۔ اسی کو فوکس کر کے میں ایک ریسرچ پیپر لکھ رہا ہوں کہ جو سیر افلاک کی روایت ہمارے ہاں ہے مشرق میں، اس میں آذری طوسی بالکل نظر انداز نام ہے، جبکہ ان کا وہ قصیدہ اور اس کے معانی اور اس کا جو ڈرامائی انداز ہے اور جو کیریکٹرز ہیں، بہت غیر معمولی اہمیت اسے حاصل ہونی چاہیے تھی۔ تو جناب یہ پس منظر ہے۔ اسی نوعیت کی ایک کتاب علامہ اقبال کا جاوید نامہ بھی ہے۔ ساتھ مجھے یہ عرض بھی کرنا ہے کہ ہمارے ہاں معراج ناموں کی اپنی ایک لٹریری ٹریڈیشن رہی ہے۔ ہر بڑے شاعر نے، اسلامی زبانوں کے ہر بڑے شاعر نے جس نے کوئی شاعری کی کتاب لکھی ہے، لیرکس کی نہیں، لیریکل پوئٹری نہیں، مثنوی خاص طور پر جو بیان داستان کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک نے بھی نہیں، اکثر نے، تو وہ حمد سے اور مناجات سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد نعت رسول بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد وصف معراج پر شعر کہتے ہیں بہت۔ چونکہ وہ موضوع ایسا ہے، شاعروں کے لیے اس میں خیال آرائی اور حسن بیان کے بڑے بڑے امکانات ہیں، تو اکثر و بیشتر مثنویوں میں وصف معراج ملتا ہے۔ اس کو بھی معراجیہ ادب کہیں گے ہم۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے علم میں ہے یا نہیں، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے پنجاب کے دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے کتابچے فروخت ہوتے تھے معراج نامے کے نام سے، جو معراج کے بارے میں پنجابی شاعروں نے لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح معراج کی، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ تو معراج ناموں کی تمام مشرقی زبانوں میں ایک الگ روایت موجود ہے اور ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ صوفی سرکلز میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس میں سب سے بڑا نام بایزید بستامی ایک سینٹ تھے، ایران میں دفن ہے وہ۔ ان کا ایک طویل واقعہ عروج، اور مجھے یہ عرض کرنے دیجئے کہ واقعہ معراج کے احترام میں تمام مسلمانوں، صوفیوں کے یا فلاسفرز کے جو اس نوعیت کے تجربات ہیں، ان کو عروج کا نام دیا گیا، معراج کا نام نہیں دیا گیا احترام کے لیے۔ مثلا عروج بایزید آپ سرچ کریں گے تو آپ کو دنیا کی ہر زبان میں بایزید کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس حوالے سے، میں پہلے آسمان پہ گیا، میں نے خیال میں یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا، یہ سارا کچھ اپنی باتیں سمجھانے کے لیے جو کچھ وہ بڑا آدمی سوچ اور سمجھ رہا ہوتا تھا، وہ اس کے لیے ایک یہ ڈرامائی تشکیل وہ دیتے تھے۔ چنانچہ اقبال نے طویل عرصہ یہ سوچا کہ اس طرح کا مجھے کوئی تخلیق کرنا ہے، کوئی شاہکار تخلیق کرنا ہے۔ پہلے تو وہ براہ راست معراج نامہ ہی لکھنا چاہ رہے تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی پوری سرگزشت لکھنا چاہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو کافی لٹریچر اس طرح کا موجود ہے، شاید کوئی نئی بات نہ کہی جا سکے، تو میں اپنے طور پر ایک ہی خیالی اپنے سفر کی ایک داستان بیان کرتا ہوں۔ تو یہ جاوید نامہ معرض وجود میں آئی۔ اس کا نام بھی بڑا دلچسپ انہوں نے رکھا، جاوید ان کے بیٹے کا نام تھا۔ جاوید کا مطلب دائمی بھی ہے، دائمی کتاب جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی غیر معمولی مقبولیت اور پذیرائی کے اعتبار سے، یا اس آدمی کی فکر میں ایک بالکل الگ شناخت کی وجہ سے ایک جاویداں ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، تو یہ نام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے جو شاعر نے اپنے بیٹے جاوید کو ڈیڈیکیٹ کی ہے، اس کی محبت میں لکھی ہے۔ اور اس کے آخر میں بالکل ایک الگ سے چیپٹر ہے، کچھ اشعار ہیں جو بہت اہم ہیں۔ نئی نسل کے نام اقبال کا پیغام ہے، اس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا ہے خطاب بجاوید، جاوید کے نام۔ جاوید کو مخاطب کر کے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت ساری نصیحتیں کی ہیں، اور سب ٹائٹل ہے اس کا نئی نسل کے نام پیغام۔ علامت کے طور پر جاوید ہیں، لیکن ساری باتیں نوجوانوں کے لیے ہیں جو قوم کے اور ملت کا مستقبل ہوتے ہیں اور سرمایہ ہوتے ہیں۔ اس خیالی سفر آسمانی میں اقبال کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا ہے جلال الدین رومی نے۔ یہ گائیڈ ہیں ان کے، ان کی پیروی میں انہوں نے یہ سفر کیا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کس قدر متاثر تھے رومی سے۔ انہوں نے اردو شاعری میں، فارسی شاعری میں بہت ہی زیادہ خراج تحسین پیش کیا ہے رومی کو، اور بالکل یہ بنتا بھی تھا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں اپنے عہد کا رومی ہوں۔ جو چیلنجز درپیش تھے فکری سطح پر، عملی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی اور اقتصادی سطح پر، رومی کے عہد میں ان کی قوم کو وہی سارے مسائل اقبال کو بھی لاحق اور درپیش تھے، اور ایک ہی طرح کے ان کی سوچیں تھیں، اور ایک ہی طرح کی ان کی کوشش تھی کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کچھ احساس دلایا جائے۔ ایک حوالے سے مجھے اور ذکر کرنا ہے، جاوید نامہ اس اینگل سے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 10 نشستوں میں مختلف اساتذہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ سے بات چیت کریں گے، کوئی سوال و جواب بھی ہوں گے، ہم بھی کچھ تھوڑے بہت سوال و جواب کریں گے۔ اقبال پر ایک اعتراض، 2 بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بڑے تنگ نظر تھے اور بڑے متعصب تھے، وہ نے اسلام کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، یہ نہیں ان میں گلوبل اپیل نہیں ہے، اور وہ انسانیت کے شاعر نہیں ہیں بلکہ اسلام کے شاعر ہیں۔ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ جو ہے نا، کچھ خاص احباب ہیں، ایک خاص نظام فکر کے تحت پرورش پانے والے افراد ہیں، ان کا ایک نقطہ نظر ہے۔ دوسرا بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اقبال نے فلسطین اور عرب اور حجاز اور ان سب کو آئیڈیلائز کیا ہے، اور وہیں سوتے ہیں، وہیں جاگتے ہیں، وہیں کھانا کھاتے ہیں۔ سب کانٹیننٹ سے تو ان کا کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے، کوئی جڑیں ان کی اپنی جنوبی ایشیا میں نہیں ہیں، اپنی دھرتی سے کسی بھی نوعیت کی ان کی وابستگی نہیں ہے، نہ ان کی زندگی میں، نہ ان کے عمل۔ یعنی عجیب بات۔ آپ کہیں کہ آپ الحمراء میں نہیں بیٹھے ہیں اور یہاں لائٹنگ نہیں ہے، اور ایک آدمی آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر رہا ہے، اگر آپ یہ کہیں تو میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ پاؤں گا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اقبال کی آپ لائف ہسٹریز اگر پڑھیں، مختلف لوگوں نے لکھی ہیں، اتنے زیادہ غیر مسلم ان کے دوست تھے، ذاتی احباب، اور جو زندگی بھر رہے، ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی، یہودی۔ ایسا آدمی جس نے ساری زندگی اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ بھی نباہ کیا ہو، ان سے تعلق خاطر رکھا ہو، اس کو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی محدود ہے، بہت تنگ نظر ہے، اور بالکل اسلام کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ دینیات میں انہیں اسلام کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا بحیثیت مسلمان۔ اس کتاب میں جو ایک
عظیم شاہکار ہے، اور خود اقبال کو اس کا احساس تھا کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ اللہ نے ان سے کروایا ہے۔ اس میں جو انہوں نے کردار اختیار کیے ہیں، کردار اپنائے ہیں، جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ اپنی تخلیق کا خالق مطلق ہوتا ہے۔ بالکل کائنات میں جو کردار خدا کا ہے، تخلیق کے دائرے میں اس کے خالق کا وہی کردار ہوتا ہے۔ بالکل ایک افسانہ نگار ہے، ایک ناول نگار ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے تخلیق کر دے۔ وہ ناک کی سیدھ پہ کہانی کو لے جائے، یا اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں اور اس میں طرح طرح کی بھول بھلائیاں ہوں، کوئی کردار کہیں مر جائے، کوئی کردار کہیں داخل ہو جائے۔ تو اقبال کسی نے انہیں فورس نہیں کیا ہوا تھا کہ اس میں بعض ہندو کردار بھی آپ شامل کریں اور انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ ان کے کرداروں کی جاوید نامہ میں جو کردار ہیں، آپ اس کا وہ دیکھیں گے نا ٹیبل آف کانٹینٹ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ورائٹی ہے، اور اس میں بالکل ہر رنگ اور ہر نسل کے اور ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ تو یہ اقبال کی آفاقیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور اقبال کی وسعت نظر کی، یعنی وہ تنگ نظر ان معنوں میں ہرگز نہیں تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے قابل لوگوں سے استفادہ کیا اور اعتراف کیا اس استفادے کا۔ دوسرا مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا، اس کتاب سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں ہندوستان سے کتنی محبت ہے، اور ہندوستان کی زمین اور اس کے مسائل سے کتنے زیادہ وہ جڑے ہوئے ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین کو اور اس کے مقاصد کو نقصان پہنچانے والے کردار کتنے ناپسند ہیں انہیں۔ یہ وہ تو نہیں کر سکتا نا جو بالکل لا تعلق ہو اپنی سرزمین سے، وہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اقبال کا واحد قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اسلامی شناخت چھوڑی نہیں ہے۔ چنانچہ جو بھی اپنی اسلامی شناخت کو اپنی سب سے پہلی شناخت قرار دے گا، اسے زندگی بھر اس نوعیت کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے اور دلچسپ پہلو بھی کچھ ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کچھ کردار ہیں، کچھ کردار تاریخی ہیں، ایکچول اور فیکچول ہیں۔ کچھ کردار اقبال نے خود بنائے ہیں جو موجود نہیں ہیں، کوئی وہ شخصیتیں نہیں ہیں، انہوں نے خود اس کو بنا لیا ہے، فرضی کردار ہیں۔ اسی طرح اس میں مقامات آتے ہیں، تو بیشتر مقامات وہ ہیں جو واقعتاً موجود ہیں ہماری مذہبی روایت میں یا ہماری روحانی روایت میں، ان کے نام ہیں اور ان کے ساتھ ایک پوری ترتیب ہے، ایک پورا پروٹوکول ہے ان مقامات کا، اور بہت سارے مقامات ہیں جو اقبال نے فرضی طور پر خود بنائے ہیں۔ اور ایک عجیب و غریب ہمیں اقبال کی یہ صلاحیت دکھائی دیتی ہے کہ وہ جو فرضی کردار انہوں نے بنائے ہیں اور جو فرضی مقامات بنائے ہیں، عجیب و غریب دلچسپ نام رکھے ہیں ان کے، وہ آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے اس میں کرداری مطالعہ بھی بالکل ضرور ہونا چاہیے اور ہوگا۔ کس آسمان پر انہیں کون سے لوگ ملے اور ان لوگوں کا پس منظر کیا ہے، اور اس آسمان پر وہی لوگ کیوں ملے ہیں، ان میں کیا قدر مشترک ہے۔ یہ ایک اعتبار سے بہت مشکل ٹیکسٹ ہے۔ اقبال بہت بنیادی طور پر بہت عظیم فلسفی تھے، انسانی نفسیات کی گہرائیوں سے بہت گہرائی میں جا کر آگاہ تھے۔ جو انٹلیکچول ڈسکورسز اس عہد میں چل رہے تھے، ان سب میں وہ ان تھے باقاعدہ طور پر۔ مزید خطرناکی یہ تھی، ہمیں بڑی سہولت ہے، مجھے مثلاً انگریزی نہیں آتی، ویسٹرن اسٹڈیز نہیں آتی، فلسفہ نہیں آتا، نفسیات نہیں آتی، ہلکی پھلکی اردو آتی ہے، تھوڑی بہت فارسی آتی ہے، تو میں بڑی سہولت میں ہوں، اور ظاہر ہے میں جو لکھوں گا اس کو پڑھنے والے بھی سہولت میں ہوں گے۔ تو ایک سطح پر وہ سہولت ہے اور ایک سطح پر وہ سہولت نہیں ہے۔ کسی نے بات کی تھی، غالباً تنولی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، یا جب سوال و جواب ہو رہا تھا، تو
ہم سے یا ہم جو پڑھنے والے ہیں یہ توقع تو بالکل بے جا ہے کہ ہم پہلے وہ تمام علوم و فنون حاصل کریں جو اقبال نے حاصل کیے ہوئے تھے، اور تجزیے کے اس اور نتائج نکالنے کے اس مرتبے تک پہنچیں جو اقبال نے حاصل کر رکھے تھے۔ یہ تو بڑا ایک کٹھن کام ہے۔ محض ہمیں یہ اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا مسائل اور دشواریاں آ سکتی ہیں۔ اقبال عربی اور فارسی کے قدیم لٹریچر سے بھی آگاہ تھے، اور اپنے عہد کے فارسی کے اور مغربی زبانوں کے اور پنجابی کے لٹریچر سے بھی آگاہ تھے۔ ایک تخلیق کار ایک شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے نا، جو طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر ایک ایسی تخلیق ہمارے سامنے لے آتی ہے جس کو ہم شہد کہتے ہیں۔ ہم متعین کوئی لیب ایسی خاص ہوگی تو شاید ہوگا کہ فرض کریں اس مکھی نے یہ جو ابھی ایک سوئی کی نوک پہ رکھ کے قطرہ شہد ہم نے چکھا ہے، اس میں کہاں کے کون کون سے پھولوں کا شہد، تو وہ رس ہے۔ اچھا، انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہوتی ہے، وہ جو شاہکار ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اس میں کافی حد تک ہم یہ متعین کر سکتے ہوتے ہیں کہ جی یہ پہلے اس پر یہ باتیں ہو گئیں، یہ اس سے ملتا جلتا ہے، یا یہ بحث فلاں نے کر رکھی تھی، یہ اس کی ایکسٹینشن ہے، یہ اس بحث سے یہ اختلاف ہے۔ تو ہمیں فلسفہ اور منطق اور دینیات اور تاریخ اور نفسیات، یہ ہمیں جھلکیاں اس میں دکھائی دیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ قدیم بھی اور اس کے ساتھ جدید بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ 2000 سال پرانا ایک کردار بھی موجود ہے، اور اقبال کے اپنے زمانے کا ایک کردار بھی موجود ہے، اور اس سے وہ کچھ کہلوا رہے ہیں۔ ایک جو دشواری اور ہے وہ اس کا فارسی زبان میں ہونا ہے۔ ظاہر ہے ہم اس کو یوں نہیں پڑھ سکیں گے جیسے فارسی کے طالب علم پڑھتے ہیں، ہم تھوڑا سا اس کا وہ دیکھیں گے ٹیکسٹ اور اس کا ترجمہ کریں گے، اور اس کی نوبت بھی آنے سے پہلے یہ اناؤنس نہ کر دیں کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ جاوید نامہ کی تمہید ہم پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب بتائیں گے کہ مجھے نہیں معلوم، میرے علم میں تو نہیں ہے، جاوید نامہ کی تمہید میں اور جلال الدین رومی کی مثنوی کی تمہید میں عجیب مشترکات ہیں۔ دونوں کو اگر سامنے رکھیں اس کے ٹیکسٹ کو، تو آپ لطف لیں گے کہ اس عہد کے رومی نے آغاز کیسے کیا ہے، اور 20ویں صدی کا رومی اپنی ایک عظیم الشان مثنوی کو کیسے شروع کرتا ہے۔ جتنی بھی مثنویاں اقبال نے لکھی ہیں فارسی میں، وہ ساری اسی بحر میں ہیں، اسی وزن میں ہیں، اسی لے میں ہیں جو جلال الدین رومی کی مثنوی، سوائے صرف ایک مثنوی کے۔ وہ مثنوی مختصر سی ہے، گلشن راز جدید اس کا نام ہے، جو ایک صوفی شاعر شیخ محمود شبستری کی مثنوی گلشن راز کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ بہت مشکل فلسفیانہ اور صوفیانہ ٹیکسٹ ہے وہ۔ یہ اس کا ایک پھیلا ہوا اور بہت ہی کلرفل قسم کی یہ ایک ڈرامائی تشکیل انہوں نے دی ہے۔ کہاں ہے اس کی تمہید؟ جی آپ بآسانی یہ اٹھا لیتے ہیں سارے؟ اچھا۔ آدمی اندر جہان ہفت رنگ، آہا ہر زمان گرم فغاں مانند چنگ۔ ادھر جلال الدین رومی کی مثنوی دیکھیے، بشنو از نئے چون حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند۔ انسان 7 رنگوں کی اس کائنات میں، یہ بڑا 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 مسٹیریس ترکیب ہے جہان ہفت رنگ، 7 رنگوں کی کائنات، اس پر بات ہوگی۔ ہر لمحے یوں آہوزاری یا نالہ و فریاد کر رہا ہے یا کرتا ہے جیسے چنگ۔ چنگ ایک آلہ موسیقی ہے،
ادھر جلال الدین رومی نے آغاز کیا تھا بانسری کی شکایت سے، یہاں چنگ کی شکایت سے آغاز ہو رہا ہے۔ جلال الدین رومی کی مثنوی میں بانسری علامت ہے روح انسانی کی، جو کٹ کے اپنی اصل سے اس کائنات میں آ گئی ہے اور واپس جانا چاہ رہی ہے، اور اس وقت تک اسے چین نہیں آئے گا، اور جب تک کہ وہ اپنی اسی اصل معنویت کی آغوش میں نہیں پہنچ جائے گی۔ کتنا وقت ہے؟ 45 منٹ۔ کتنے؟ 45 منٹ۔ اچھا، گڈ۔ اور چنگ بانسری پھونک سے فنکشنل ہوتی ہے نا، اور چنگ تاروں والا ساز ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بانسری سے بھی اگرچہ سر تو بہت سارے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی سگنیفیکنس روح انسانی کے ساتھ زیادہ جڑی ہوئی ہے، اور اقبال کے چونکہ مسائل روح انسانی سے ہٹ کے فکری سطح پر جو درپیش ہیں زیادہ معاملات اور سیاسیات میں اور سماجیات میں اور اقتصادیات میں، ایون اتنا پھیلاؤ ہے اس کا، تو اس لیے انہوں نے چنگ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس میں کئی رنگ ہیں اور کئی شیڈز ہیں اور کئی دھنیں ہیں، اس کا کینوس وسیع ہے۔ خود جہان ہفت رنگ بہت معنی خیز ہے، میں نے عرض کیا تھا۔ یہ کہانی بھی آسمانوں کے سیر کی ہے، جن سے دو بڑی روایتیں جڑی ہوئی ہیں، 7 آسمان یا 9 آسمان۔ کائنات خود تہ در تہ ہے۔ ایک شعر سنیے، انڈیا کے ایک شاعر عرفان صدیقی کا شعر ہے، ہم سب آئینہ در آئینہ در آئینہ ہیں۔ شیش محل میں آپ جائیں تو آپ اندازہ کریں کہ ان ماہرین تعمیر نے کیسا ڈیلیکیٹ کر دیا ہے آئینوں کے ریفلیکشن سکیم کو۔ میں ایک دفعہ ایک ڈیزرٹ میں، ایران کے ایک ڈیزرٹ میں گیا، ہم بہت سارے لوگ گئے، تو وہ جو ہمارے گائیڈ تھے وہ ایک قدیم سی عمارت تھی، انہوں نے کہا جی سیڑھیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں، مگر آخری جو اس کا ہے نا گنبد، وہاں ضرور جانا ہے۔ ہم سب کے پسینے چھوٹے ہوئے، برے حالات، اور چلا جا نہیں رہا۔ انہوں نے کہا نہیں کسی طریقے اوپر آئے۔ ہم جناب اوپر جب گئے تو ایسی تیز ہوا تھی، ہمیں اپنے کپڑے سنبھالنے مشکل ہو رہے تھے۔ یوں زاویہ ہے، یوں زاویہ ہے، یوں زاویہ ہے، وہاں سے ہوا گزرتی گزرتی آگے لگتی، پھر اگلے کٹ پہ جاتی ہے، تو آخر تک تو وہ ایٹم بن چکی تھی۔ بال ہمارے جو گرد آلود تھے یوں ہو گئے، اور 5-7 منٹ کے بعد ہم ایک دوسرے کو پہچاننے سے قاصر ہو گئے۔ بے عینی ہی شیشوں کا ایسا ہی ہے، انسان کے اندر جو پیچ داری ہے، اس کی نفسیات کی تہ میں اور اس کے ذہن میں اور اس کے باطن میں، ہم سب آئینہ در آئینہ در آئینہ ہے، یہ لیئرز ہیں ڈفرنٹ۔ کیا خبر کون کہاں کس کی طرف دیکھتا ہے، مجھے نہیں معلوم میں نے کیا سوچنا ہے، جو میں سوچ رہا ہوں یہ اس کا کیا پس منظر ہے، اور میرے پاس اس کی کوئی لاجک ہے کہ نہیں ہے۔ ہم تو ایسے عجیب اور بے بس اور لاچار ہیں، اپنے خوابوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا میں چاہوں گا اس طرح کا ایک خوشگوار خواب دیکھوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک عجیب بھوتنا قسم کا خواب آئے گا۔ تو اقبال نے جب کائنات کو 7 رنگ قرار دیا ہے، تو یہ 7 طبقات بھی ہیں اور 7 اقلیم بھی ہیں، بر اعظم بھی ہیں، اور انسانی قبائل میں اور انسانی رنگ و نسل میں اور انسانی زبانوں میں جو تنوع ہے، ورائٹی ہے، اس کا اشارہ بھی ہو گیا ہے، اور ضمناً ان تمام موضوعات کی ورائٹی کی طرف بھی اشارہ ہے جو اس سب میں آئیں گے۔ آرزوئے ہم نفس می سوزدش، اس کو ایک ہمدم، ایک ساتھی، ایک کمپینین کی آرزو اس انسان کو جلاتی ہے،
بے چین رکھتی ہے، مضطرب رکھتی ہے، نالہائے دل نواز آموزدش، اور اس کو ایسے ایسے وہ گریہ و زاری اور ایسے ایسے آرٹسٹک طریقے سکھاتی ہے، وہ بے چینی اور وہ اضطراب جو بہت حیران کن ہوتے ہیں۔ یہ سارے علوم و فنون ہیں جو انسان کی تخلیقی جوہر نے حاصل کیے ہیں، شاعری ہے، مصوری ہے، موسیقی ہے، فوٹوگرافی ہے، نہ جانے کیا کیا، جس میں انسان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک اضطراب ہوتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اکبر الآبادی نے کہا تھا، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ طے شدہ کوئی سٹیپس ہیں۔ وہ بچے نہایت دیانتداری سے اور سمجھداری سے آرام سے اس سیدھی لکیر پہ چل کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تخلیق کار ہیں یہ تنگ کرتے ہیں، دیز آر ناٹی بوائز، ادھر ہو گئے، ادھر ہو گئے، ادھر ہو گئے۔ تو چنانچہ وہ جو اضطراب ہے، ہر تخلیق کی بنیاد ایک اضطراب پر ہے۔ کسی تخلیق کا تصور نہیں ہو سکتا ہے اضطراب اور بے چینی کے بغیر۔ کائنات کی عظیم ترین تخلیق انسان ہے، اس کا سارا تخلیقی عمل پین اور اس پر مبنی ہے۔ اب جلال الدین رومی کو میں بار بار کوٹ نہیں کروں گا، آپ چاہیں تو ان شعروں کو رومی کے پہلے 17-18 شعروں کے سامنے رکھ کر آپ ٹیلی کر لیں گے، بالکل وہی باتیں ہیں، الفاظ مختلف ہیں اور تھوڑا سا ان کا مقام مختلف ہے۔ اس کا تقابل ہونا چاہیے، بالکل ایک اچھا آرٹیکل ہونا چاہیے اس پہ۔ لیکن ان عالم کے از آب و گل است، کئی توان گفتن کے دارا یہ دل است۔ یہ کائنات جو پانی اور مٹی اور ان عناصر سے تخلیق ہوئی ہے، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا دل بھی ہے، اس میں کوئی صاحب دل بھی ہے؟ یعنی جس کو کمپینین کی تلاش ہے، جو کوئی ہمراز ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ اس کی تلاش ناکام ہی ہوگی الا ماشاء اللہ۔ ایک اور آپ شعروں سے کوئی پرہیز تو نہیں کسی نے بتا رکھا؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ایک شاعر ہیں بہت اچھے، ان کا نام ہے خورشید رضوی، ان کا بہت اچھا شعر ہے، دور تک کوئی ہم نوا نہ ملا، دور تک کوئی ہم نوا نہ ملا، کس بلندی پہ آشیانہ ملا۔ فکر انسانی جتنا بلند ہوتی جاتی ہے، تنہائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہ بیچ میں رہتے جاتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، آخر میں بالکل آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو بس آپ ہی ہوتے ہیں۔ اور کریٹو آدمی اور انٹلیکچوئل آدمی کی یا کسی بھی نوعیت کی کمٹمنٹ رکھنے والے آدمی کی زندگی میں یہ مراحل بہت جلد آ جاتے ہیں۔ اقبال نے تنہائی کے نام سے بہت خوبصورت نظمیں کہی ہیں، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی، وہ سارے کا سارا نچوڑ کے یہاں آ گیا ہے۔ یہ روح انسانی کی اور فکر انسانی کی تنہائی ہے، اور ایک اچھے اور سچے آدمی کی تنہائی ہے۔ آپ کے ذہن میں شاید ہو ایک حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی نے اگر ایمان کو محفوظ رکھنا ہوگا تو اسے جنگلوں اور غاروں میں چلا جانا ہوگا، کیونکہ اگر وہ اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں اور انسانی معاشرے میں رہ کر کچھ اقدام کرنا چاہے گا تو اسے کہا جائے گا یہ تو آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اتنے پرانے بیکورڈ، ان باتوں کا آج کی باتوں سے، آج کے مسائل سے کیا تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ ایٹسٹرا۔ تو دینیات بالکل الگ ہے، ایمان بالکل الگ چیز ہے، اور تمام علوم اور فنون اور مسائل اور حقائق بالکل الگ چیز ہیں۔ خیر، آگے دیکھیے کہ وہ جو تنہائی ہے، اقبال کی تنہائی ایک عام آدمی کی تنہائی، میری تنہائی، آپ کی تنہائی نہیں ہے، بہت خوفناک تنہائی ہے۔
اور اس کا بہترین اظہار ان کی فارسی کی ایک نظم تنہائی میں ہوا ہے. دیکھیے، بحر و دشت و کوہ و کہ خاموش و کر، آسمان و مہر و مہ خاموش و کر ہے بہرے جو سن نہ سکتے ہوں. ایسا عالم ہے، سمندر ہوں کہ صحرا ہوں، پہاڑ ہوں کہ نباتات، چپ بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں. نہ بات کر سکتے ہیں نہ بات سن سکتے ہیں، اور بیچ میں آپ ہیں، روح انسانی ہے. آسمان، سورج، چاند، ستارے سب گونگے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں. جلال الدین رومی کا ایک شعر میں بالکل ضرور سنانا چاہوں گا کہ بہت عظیم الشان شعر ہے. من گنگ خواب دیدو عالم تمام کر، کمیونیکیشن گیپ. میں ایک گونگا ہوں جس نے ایک خواب دیکھا ہے اور کائنات ساری کی ساری بحری ہے. من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش، میں خواب بیان کرنے کے قابل نہیں ہوں، پوری کائنات سننے کے قابل نہیں ہے. یہ ہے وہ تنہائی. اور اب یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ جلال الدین رومی نے جو ایک بھرپور سوشل لائف گزاری تھی، بھرپور عالم دین کی زندگی، بھرپور صوفی کی زندگی، بھرپور شاعر کی زندگی، بہت مزے. اور ان کی جنازے پر ایک بہت عظیم صوفی شاعر نے جن کا نام فخر الدین عراقی ہے، یہ کہا تھا کہ یہ جس شخص کا آپ نے جنازہ پڑھا ہے یہ دنیا میں اجنبی آیا تھا، اجنبی ہی جا رہا ہے. اس اجنبی پر آج مشرق مغرب سارے رقص کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا اسے کسی نے نہیں پہچانا ہے، اسے کوئی نہیں جان سکا ہے، اور اس میں خود وہ بھی شامل تھے. بڑی روح، بڑا شخص، آپ اسے کتنا جان لیں گے؟ ایک عجیب بے بسی ہمیں محسوس ہوتی ہے کمیونیکیشن میں، جسمانی سطح پر بھی اور ذہنی اور نفسیاتی اور دیگر لیئرز میں تو بے حد و حساب. ایک رومانوی شاعر کا شعر سنیے، ایک کیفیت کا شعر ہے، اس کو وہ کافی حد تک کنوے کرتا ہے، بہت خوبصورت ہے. میں اپنی جان میں اسے جذب کس طرح کرتا، کوئی ذریعہ نہیں تھا، اسے گلے سے لگا کے چھوڑ دیا. حدیں ختم ہیں. وہ قرآن میں ہے کہ سمندر میں کچھ لہریں ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کی سمتیں مختلف ہیں، بیچ میں ایک بارڈر ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے اور ختم بھی نہیں ہوتا ہے. کہنے کو ساتھ ساتھ رہے ہم جہاں رہے، شیشے کی ایک فصیل مگر درمیاں رہی. جسمانی ملاپ سب سے آسان ملاپ ہے، بہت ہی حقیر اور بہت ہی ناقص ہے اپنی پیک پر بھی. تو روح کا، فکر کا، جذبے کا، احساس کا، اس ایکسپیرینس میں تو اشتراک کا تصور بھی ایک کٹھن تصور ہے. اور آدمی کی بے بسی بھی بہت عجیب بے بسی ہے. ہم اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو کنوے کرنے کے لیے لفظوں کا سہارا لینے پر مجبور ہیں نا. ان لفظوں کے ساتھ ایک تصویر جڑی ہوئی ہے. جو چیزیں ظاہری وجود رکھتی ہیں، مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ سارے آنکھیں بند کر کے میں ایک لفظ بولوں گا، اس کو امیجن کریں، اس کی ایک تصویر ذہن میں بنائیں، یا آٹومیٹکلی آ جائے گی. میں کہوں گا ٹیلی فون. میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے دو افراد کی وہ تصویر ملتی ہو. ایک ہی زمانے میں، ایک ہی چھت کے تلے، ایک ہی لفظ کا، اس کی تعبیر کا یہ حال ہے. یہ جسم رکھنے والا لفظ ہے. اب میں کہوں گا آرزو یا مثال کے طور پر میں کہوں گا خوشی، تو ہم میں سے ہر ایک کا خوشی کا ایکسپیرینس، آرزو کا ایکسپیرینس، یا آرزو کے لفظ سے جڑی ہوئی تصویر اور اس کی معنویت وہ مختلف ہوگی.
یہ وہ اختلاف ہے جو بہت ریفائنڈ لیول پر جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، پیر اور مرید کا تصور کر لیجئے نا، تو یہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ وہ اکبر الآبادی نے جن کے بارے میں شعر کہا تھا، ان کے مسائل نہیں ہیں. وہ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، اور اچھے بچے تو جلدی ہی انہیں چھٹی ہو جاتی ہے، گھر چلے جاتے ہیں. یہ ان دیگر لوگوں کے مسائل ہیں جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو تخلیق کار ہیں، جو بہت ہی لطیف ترین احساسات اور جذبات کے مالک ہیں. انہیں وہ احساس ہوتا ہے، انہیں یہ وہ تنہائی ہے. ایک مصور ہیں، مجھے ان کا نام بھول رہا ہے، ان کی ایک تصویر ہے، چیخ، ویسٹرن ہے. آپ کسی طرح سے اس کو سرچ کریے گا، وہ دیکھیے گا اسے نا، 2-4 منٹ آپ اسے دیکھیں گے تو لگے گا کہ کائنات میں اور کچھ نہیں ہے، یہ ایک فگر ہے اور بہت ہی اذیت ہے. اور یہ ابھی چیخا یہ بندہ، اور میں بھی شاید ساتھ چیخوں. ایک تصویر میں اتنی اس نے کیفیت پیدا کی ہے اور اتنی غیر معمولی اس میں گرفت ہے اور جان ہے اس میں. تو جو لفظوں سے تصویریں بناتے ہیں، اقبال مثلا، رومی مثلا اور بڑے شاعر، ہم ان کو بالکل اسی طرح دیکھیں جیسے ایک پینٹنگ کو دیکھ رہے ہیں. ہم اس کیفیت کو اپنے اوپر کچھ دیر کے لیے طاری کر کے دیکھیں تاکہ اس تجربے کو کسی حد تک چکھنے کے قابل ہو سکیں. گرچ بر گردون ہجوم اختر است، گردون آسمان ہے، اختر ستارے ہیں. اگرچہ آسمان پر ستاروں کا جم گھٹا ہے، ستاروں کی انجمن ہے، ستارے اکٹھے ہیں آسمان پر، ہر یکی از دیگری تنہا تر است. ان میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ اکیلا ہے. ستاروں کے نام پر اقبال نے 2-3 اردو میں نظمیں کہی ہیں. آئے جو قراء میں 2 ستارے، تو ان کا کانسیپٹ بھی یہ ہے. ہم بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں ہمیں ستارے، لیکن پتہ نہیں وہ کیا ہیں اور مسلسل چل رہے ہیں اور وہ کتنے اکیلے ہیں، کس قدر کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، ہمیں چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر جو پاک پتن میں دفن ہیں، جو پنجابی کے پہلے مستند مسلمہ شاعر ہیں، ان کا آپ دیکھیے ایک شعر پنجابی میں، میں جانیاں دکھ مجھ کو، دکھ سبھائے جگ، مجھے یہ لگا کہ صرف میں ہی دکھی ہوں، ساری دنیا ہی دکھی ہے. اچے چڑھ کے ویکھیا گھر گھر ایہا اگ، میں نے چھت پہ چڑھ کے دیکھا تو ہر گھر میں یہی آگ لگی ہوئی تھی اور دھواں اٹھ رہا تھا. جب ہمارا لیول اونچا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں، ہمارے مطالعات میں، ہمارے مشاہدات میں، اور ڈیفینیٹلی پھر ان کے نتائج میں بھی ایک ارتقاء پیدا ہوتا ہے. نچلی سطح پر میں محسوس کرتا ہوں، اور چونکہ میں خود غرض بھی ہوں اور چونکہ میں محدود آدمی بھی ہوں، میں ہی سب سے تنہا ہوں اور میں ہی سب سے دکھی ہوں اور میں ہی سب سے غمزدہ ہوں، اور میں آئیڈیلائز کر رہا ہوں فلاں تو یہ ہے، فلاں تو کمال ہے، وہ ہے وہ ہے وہ ہے. ایک اور بھی شعر ذہن میں مجھے فوراً آ گیا، لوگ تو ہم پہ رشک کرتے ہیں، کس سے کہیے کہ ہم کو کیا نہ ملا. چنانچہ یہ جو خلا ہیں شخصیتوں میں اور ذہنوں میں، بڑے آدمی کے خلا بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان کا پر ہونا بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. البتہ بڑا آدمی ایک لائٹ ہاؤس کی طرح کچھ رہنمائی کرتا ہے، کچھ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، کچھ وہ کچھ اطمینان، کچھ ذرا تسلی دے دیتا. ہر یکی، ہر ایک ستارہ، مانند ماں ہماری ہی طرح بیچارہ است، بیچارہ.
در فضائے نیل گوں آوارہ است، وہ نیلے آسمانوں کی فضاؤں میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کہے بنا، اناؤنسمنٹ کے بغیر، غیر محسوس طریقے سے وہ ہمیں آسمان پہ دوسرے ہی شعر میں لے گئے ہیں۔ ابھی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ہے کہ میں نے یہ ایک آسمانی سفر ہے جس کی سرگزشت بیان کرنی ہے، فضا انہوں نے وہی کریٹ کر لی، ہم آسمانوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، ستاروں پہ بات کر رہے ہیں۔ اقبال نے اردو میں ستاروں کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں کر رکھی ہیں۔ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ کارواں برگ سفر نا کردہ ساز، ایک ایسا قافلہ ہے، برگ کا لفظی مطلب پتا ہوتا ہے، لیکن یہ ساز و سامان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے فارسی میں۔ یہ ایسا کارواں ہے جس نے سامان سفر ابھی تیار نہیں کیا، ساز کردن تیار کرنا، اس نے کوئی پریپریشن نہیں کی ہے، کوئی پیکنگ نہیں کی ہے، بندوبست نہیں کیا ہے۔ بے کراں افلاک و شبہا دی ریاض، آسمان تو غیر محدود ہیں، بہت وسیع ہیں، وسعتوں والے ہیں، اور لمبی راتیں ہیں، اور یہ لمبا سفر ہے، تیاری ہے نہیں کوئی، گھوم پھر رہے۔ اب ایک فلسفی آ گیا، پہلے اشعار جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں ٹون ان اشعار کی عارفانہ ہے، حکیمانہ ہے، ایک تخلیق کار ہے، ایک محبت کا پیکر ہے۔ اب وہ آدمی آ گیا جو متکلم ہے، جو علم کلام کا ماہر ہے، جو فلسفے کا ماہر ہے، جس کے پاس بہت سارے کویسچنز ہیں، وہ سوالات ہیں جو فکر انسانی کو ازل سے درپیش ہیں، اور وہ سوالات اٹل ہیں، اور ان سوالات کا ظاہراً ان علوم کے پاس کوئی قطعی اور حتمی اور مطمئن کر دینے والا جواب بھی موجود نہیں ہے، اور ان سوالات کا جواب حاصل کرنا شاید مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سوالات علم کے رستے کے سنگ میل ہیں۔ جب تک وہ سنگ میل قائم رہیں گے ان رستوں پر علم کی پیش رفت جاری رہے گی۔ ان جہان سیدست و سیادی ماں، یہ کائنات، یہ دنیا کیا کوئی ایک شکار ہے، اور کیا ہم کوئی شکاری ہیں؟ یا اسیر رفتہ از یادی ماں، یا ہم یہاں کوئی ایسے قیدی ہیں جنہیں قید کر کے قید کرنے والا بھول گیا ہے۔ کیا مرتبہ اور مقام ہے ہمارا! کیا آپ دیکھیے شاعرانہ سطح پر، اقبال سے پہلے فارسی کے ایک شاعر کہہ چکے تھے، اے واج بر اسیری کز یاد رفتہ باشد، کیا حال ہوتا ہوگا اس اسیر کا، اس قیدی کا جو بھول ہی گیا ہو قید کرنے والے کو، اس کو قید کا حکم دینے کے بعد وہ اس کے حافظے سے ہی نکل گیا ہے۔ تو اقبال نے استفادہ کیا ہے اس شعر سے، وہ بہت مشہور و معروف شعر ہے۔ اس کائنات میں ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ یہ کائنات خود ایک شکار ہے اور ہم اس کے شکاری ہیں، ہم نے اس کو فتح کرنا ہے، یا اس نے ہمیں فتح کرنا ہے، یا ہم یہاں بے بس اور لاچار ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک قید خانہ ہے، اور قید خانہ بھی ایسا ہے کہ کسی نے ہمیں اس قید میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد خبر ہی نہیں لی۔ آپ وہ المناکی اور کرب دیکھیے نا، زار نالیدم، اور میں یہاں بہت رویا، چلایا، نالیدن رونا، اور یہ زار کا وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، زار و قطار رویا، میں ہچکیاں لے کے رویا، میں بہت اونچی آواز میں رویا، صدائی برنخاست، کوئی آواز نہیں آئی، کسی نے جواب نہیں دیا، ہے ہی نہیں دور دور تک کوئی۔ ہم نفس فرزند آدم را کجاست، ابن آدم کا کوئی ہم جولی، ابن آدم کا کوئی ساتھی، کوئی شیئرنگ کرنے والا اس کے ساتھ کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ ایسی داستانیں پرانی پتنی آپ نے سنی ہوں گی کہ نہیں، اساطیری
جس میں کوئی شہزادی ہے جس کو کوئی دیو اٹھا کے لے جاتا ہے اور وہ کسی جگہ پر اس کو رکھ دیتا ہے، وہاں کوئی انسان نہیں ہے اور کوئی انسان اس کو دکھائی دیتا ہے تو وہ شہزادی پہلے ہنستی ہے پھر روتی ہے ذہن میں کسی کے اس طرح کی باتیں سنی ہیں؟ یہ وہی ساری انسان کی فکری اور رومانوی اور ذہنی تنہائی کی علامتیں ہیں یہ ساری. اور ظاہر ہے فکریات کا تو رستہ ہی ایسا ہے کہ جو بس اکا دکا تنولی صاحب اور دوسرے استاد کا میں نام نہیں لوں گا، نہیں میں تو بیچارہ میرے تو برے حال ہے، تو میں وہ ریکنسٹرکشن کے دوسرے استاد کا نام نہیں لوں گا وہ تو اکیلا ہی رستہ ہے نا، اور اکا دکا مسافر اس پہ جاتا ہے جو کٹھن رستہ. جی دیدہ ہم روزے جہانے چار سو. جہانے چار سو پھر ہماری دنیا ہے، کائنات ہے جس کی چار جہتیں ہیں، چار سمتیں ہیں، یہ چار موسم ہیں، یا کچھ بھی کہہ لیجئے. میں نے دیکھا ہے اس دنیا کا دن بھی، روز دن ہے. ان کے نورش برفروزت کا خکو، وہ دن جس کی روشنی گلیوں محلوں کو، محلات کو اجلا کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے. اب وہ موضوعات بھی بڑے ہی شاعرانہ انداز میں اقبال بتا رہے ہیں، ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے لیکن علامتیں آ رہی ہیں اور ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوگا کیا. ہم وہی اسیر ہوں گے جس کو قید کر دینے کے بعد بھلا دیا گیا، لیکن یہ بڑی خوبصورت قید ہوگی. میں نے دنیا کا دن بھی دیکھا ہے جس سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، جس کی روشنی ہر طرف پہنچتی ہے. از رم سیارہی اورا وجود، وہ دن پیدا ہوتا ہے ایک سیارے کی موومنٹ سے. اب ٹائم اینڈ اسپیس کے معاملات چونکہ جاوید نامہ کے بڑے موضوعات ہیں تو وہ اشارات کنایات میں بتا رہے ہیں. یہ دونوں کورس اس لیے اکٹھے بھی کیے گئے کہ یہ ایک دوسرے کا تکملہ ہیں، ایک دوسرے کو تکمیل کرتے ہیں. یہ ہم ریکنسٹرکشن کی مدد سے جاوید نامہ کو اور شاید جاوید نامہ کی مدد سے ریکنسٹرکشن کو بہتر انداز میں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. نیست اللہ ان کے گوئی رفت و بود، وہ جو دن ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو 12 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، اس کی تو حیثیت بس یہی ہے کہ کچھ ستاروں کی موومنٹ سے، کچھ سیاروں کے ادھر ادھر ہونے سے وہ دن ہو جاتا ہے اور وہ یوں گزرتا ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی تھا اور ابھی نہیں ہے. وہ تو حقیر ترین دورانیہ ہے وقت کا جس کو ہم دن کہتے ہیں، ابھی تھا ابھی نہیں ہے. وقت کی جو تیز رفتاری ہے، ہمارے وقت کی تیز رفتاری بھی اس کی عرفانی یعنی صوفیانہ تعبیریں اور اس کی سائنسی تعبیریں اور اس کی بہت ساری نفسیاتی جہتیں اور تعبیریں بھی ہیں. ہم سارے مختلف عمروں کے لوگ موجود ہیں یہاں. ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات تھی، ہم اسکول جا رہے تھے اور ایسے پتہ نہیں کہاں سے یہ گزر. جب وہ گزر رہا ہوتا ہے بسا اوقات تو وہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت لگ رہا ہوتا ہے اور اس میں ہمیں اس کے طویل ہونے کا احساس بھی ہو رہا ہوتا ہے. گزر گیا تو اس کے بعد وہ شرنک ہو جاتا ہے ایک طرح سے ہمارا جو اس کے بارے میں احساس ہے. بالکل ایسے ہر چیز ہمیں کل ہی کی بات لگ رہی ہوتی ہے اور ہے بھی ایسا. چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں سب چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں. اب جناب اقبال جو ایک فریم ہے زمانے کا اور فریم ہے وقت کا، اس میں ایک نقب لگائیں گے. نقب کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب وہ ایک ہول بنا کے اس کو بریک کر کے باہر جانا، روزن سوراخ بنانا. ہاں ہاں نہیں جی
بالکل جیسے اس عمارت کی چیزیں چرانے کے لیے کوئی رات کو بہت بڑا سوراخ کرے اور چیزیں اٹھا کے لے جائے، یہ نقب لگانا ہے۔ 15 منٹ ہے، میں نپٹاتا ہوں۔ جی خیر، بہرحال اے خوشاں روزے کے از ایام نیست، حد ہے بھائی، کمال ہے، یہ اقبال ہے۔ کیا اچھا دن ہوگا وہ جو ان دنوں میں سے نہیں ہے، اس کی نسل ہی اور ہے، اس کی جنس ہی اور ہے، اس کی نوعیت ہی اور ہے، اس کا امپیکٹ ہی اور ہے، اس کا دورانیہ مختلف ہے۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ اب یہ اقبال نے کہا اور بہت خوبصورت کہا کہ یہ دن، یہ مہینے، یہ ماہ و سال، یہ کیلنڈرز میرے دیکھے بھالے ہیں، یہ تو یوں آئے یوں گئے، ان کی تو کوئی معنویت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں تو اس دن کی تلاش میں ہوں جو ان دنوں، ان مہینوں، ان برسوں، ان کیلنڈر سے الگ کہیں ہے۔ کیا اچھا دن ہوگا وہ، وہاں تک مجھے پہنچنا ہے، اس دن کی مجھے تلاش ہے۔ اب جلال الدین رومی نے، جو اقبال کے مرشد معنوی ہیں، عجیب ہے بات، انہوں نے کہا اے خدا بنما تمہارا ان مقام، کندران بی حرف می رویت کلام۔ یا اللہ تو مجھے وہ مقام عطا فرما جہاں لفظوں اور ساؤنڈز کے بغیر کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ یہ جو نارمز ہیں نا، ان کو بریک کرنا، ان پر قناعت نہ کرنا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ آپ ایک بہت خوبصورت باغ میں گئے ہیں پھول چننے، جاتے ہی سامنے جو چند پھول تھے آپ نے توڑ کے دامن میں رکھ لیے، آگے تو آپ گئے ہی نہیں، آگے تو پتہ نہیں کیسے 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 پھول تھے۔ فلسفی اور صوفی وہ پھول جو ہمیں ظاہراً دکھائی نہیں دے رہے ہوتے ہیں اور کہیں کہیں ہمیں ان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، ان تک پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کبھی اس کو محسوس ہوتا ہے یہ چار دیوار عناصر ایک رکاوٹ ہے، کبھی اسے محسوس ہوتا ہے یہ زمین اور آسمان ایک رکاوٹ ہیں، ان سے پرے کیا ہے، ادھر کیا ہے۔ غالب کی ایک پوری غزل ہے اس موضوع پر، بڑی آسان سی، پتہ نہیں یہ سبزہ و گل کیا، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ یہ بچوں کے کویسچنز بھی ہیں اور بہت عظیم بچے کے کویسچنز بھی ہیں، یہ وہ درمیان والے معاملات نہیں ہیں۔ میں اس دن کی تلاش میں ہوں، وہ دن مجھے درکار ہے، اس دن کی طلب ہے مجھے جو ان کیلنڈرز میں نہیں ہے، کہیں بھی اس سے باہر ہے، کہیں اور ہے اور موجود ہے، پوری اپنی معنویت اور اپنی پوری فورس کے ساتھ مجھے محسوس ہوتا ہے۔ دن تو وہی ہے، یہ تو شاید اس دن کی نقالی ہے، یہ دن تو ظاہری عناصر کی ایک معمول کا حصہ ہیں کہ اس کی موومنٹ نے اسے دن بنا دیا اور اس طرف رات بنا دی۔ وہ دن جس کا اقبال ذکر کر رہے ہیں، جو اقبال کا پسندیدہ دن ہے، صبح اورا نیم روز و شام نیست۔ نیم روز ہے دوپہر، آدھا دن۔ ایران میں ایک علاقے کو بھی نیم روز کہا جاتا ہے، ڈیزرٹڈ ایریا ہے اور بہت گرم علاقہ ہے۔ وہ ایسا دن ہے جس میں نہ کوئی دوپہر ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے۔ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے حضرت ابراہیم کا جو واقعہ قرآن میں ذکر ہوا ہے، ہم سب کی تفہیم کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سورج میرا خدا ہے، سورج ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا تو نہیں ہوتا خدا، پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا لا احب الافلین۔ اور اقبال کو یہ بہت ہی، یہ آیت بے حد پسند ہے، انہوں نے کئی جگہ اس کو کوٹ کیا ہے، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، لا احب الافلین۔ میں اس دن کو ریسیو کر رہا ہوں اور اس دن میں موومنٹ کر رہا ہوں، اس دن سے محبت نہیں کر رہا ہوں جس نے گزر جانا ہے۔ محبت یا طالب میں اس دن کا ہوں جس نے نہیں گزرنا ہے۔ ٹف جاب۔ روشن از نورش اگر گردد رواں،
رواں روح ہے. اس دن کی روشنی سے اگر ہماری روح روشن ہو جائے، وہ دن جو کیلنڈر سے باہر ہے، جو ٹائم اینڈ سپیس سے باہر ہے کہیں، بہت ہی کمال کا اور خوبصورت مصرع ہے یہ. سوت را چون رنگ می دیدن می توان. دل میں، روح میں اگر اس دن کی روشنی آ جائے تو پھر آپ آواز کو بھی یوں دیکھ سکتے ہیں جیسے کسی رنگ کو دیکھ سکتے ہیں. ینظر بنور اللہ. وہ تو پھر قوتیں ہی مختلف ہو جائیں گی. پھر تو حواس خمسہ پتہ نہیں کس نوعیت کے اور کتنے حواس ہو جائیں گے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ حواس خمسہ کا سٹرکچر بھی بریک ہو رہا ہے نا. یہاں حصے مل رہی ہیں. لٹریچر میں ایک کیفیت ہے جس کو کہا جاتا ہے حس آمیزی. حس آمیزی کا مطلب ہے کہ جو ہماری 5 حصے ہیں ان میں سے 2 کو یا زیادہ کو ایک دوسرے سے ملا دینا. مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ میٹھی آواز، تو میں نے ایک چکھنے کی حس کو اور ایک سننے کی حس کو ملا دیا ہے. یہ حس آمیزی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حصوں کا وہ جو ایک فارمل اور ایک نارمل سٹرکچر ہے اسے بریک کیا گیا. آگ، بالکل بالکل ایگزیکٹلی، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہے. وہ آگ کھاتے ہیں. یہ جو تعبیر ہے قرآنی، یہ بالکل وہی ہے جو لٹریچر میں موجود ہے. اس سے استفادہ اس میں کیا گیا، اور یہ کہنے کا اور بات کرنے کا اور بہت ہی اس میں زور پیدا ہونے کا ایک انداز ہے. غیب ہا از تاب او گردد حضور. غیب ہے جو چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، اور حضور پریزنس ہے، یا ویزیبل چیزوں کو بھی حضور کہا جاتا ہے. غیب اور حضور 2 ٹرمز ہیں بہت امپورٹنٹ جو اقبال کے ہاں موجود ہیں، اور انہوں نے ان 2 ٹرمز کا جو استعمال ہے تخلیقی تجربے کے طور پر اور ایک روحانی تجربے کے طور پر، وہ اقبال سے بہتر کسی نے نہیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. اس کی روشنی میں، اس دن کی روشنی میں جو عالم غیب ہے وہ بھی یوں سامنے آ جاتا ہے جیسے ہر وقت ہمیں چیزیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں جو سامنے موجود ہوتی ہیں. عالم غیب غیب نہیں رہتا، ہم پر عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے، اپنا اظہار کر دیتا ہے. نوبت او لا یزالو بی مرور. یہ بہت ہی فنکاری، اس میں تھوڑی سی ہمیں شاعرانہ خوبیاں بھی بیان کرنی ہوں گی. اس دن کی جو باری ہے اسے کوئی زوال نہیں ہوتا، اور نہ وہ گزر کے چلی جاتی ہے. یہ تو سیدھی سی بات ہے. اس میں فنکاری کی بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں وقت بتانے کے لیے نوبت بجائی جاتی تھی، نکارہ بجایا جاتا تھا، ڈرم بجایا جاتا تھا. 2 ہوئے ہیں تو 1 2. یہ جو گھڑیوں میں، وہ گھڑیالوں میں ٹن ٹن ہوتی ہے، وہ اسی کا ایک ایکسٹینشن ہے. ہماری تہذیب میں نوبت بجتی تھی جو وقت بتاتی تھی. تو کہے بغیر اس رسم کی طرف اشارہ بھی ہو گیا. اور ویسے نوبت کا مطلب باری ہے. اے خدا روزی کونان روزی مرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ مجھے وہ دن عطا فرما جس کا میں یہ سارا ذکر کر رہا ہوں. روزی کردن، نصیب کر دینا، مقدر بنا دینا. یا اللہ مجھے وہ دن عطا کر جس کا میں نے ذکر کیا ہے. وارہاں میری جان چھڑا، مجھے نجات عطا فرما. زن روز بی سوزی مرا. یہ جو دن ہے، جو کیلنڈر کا دن ہے، جو تقویم کا دن ہے، جو سیارے کی ایک موومنٹ سے پیدا ہوا ہے، جس میں کوئی تپش نہیں ہے، کوئی جوش و خروش نہیں ہے. There is nothing new.
اس سے میری جان چھڑوا، میں اس سے بہت بیزار اور تنگ آ گیا ہوں۔ کتنا وقت ہے؟ ایک آدھ چیز پڑھ لوں اور 5 منٹ۔ ٹائم ہو گیا۔ 1 2 ایک سوال۔ کتنا آپ کا آسان اور مختصر سوال ہے، کنٹروورشل۔ ظاہر ہے ان کے کچھ نظریات ایسے تھے جن سے جو روایتی علماء تھے وہ اختلاف کرتے تھے، کچھ ان کی رائے ایسی تھیں جن سے صوفیوں کو اختلاف تھا۔ مختصراً بے حد و حساب کنٹروورشل تھے۔ جی جی ابن العربی نہیں، ابن العربی اسپین کے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں رہے، اور اس کے بعد گھومتے گھامتے ٹرکی گئے ہیں۔ ٹرکی بالکل گئے ہیں، وہاں انہوں نے شادی کی ہے، ٹرکی میں انہوں نے شادی کی ہے۔ صدر الدین قونوی کی والدہ سے انہوں نے شادی کی ہے، جو جلال الدین رومی کے ہم عصر تھے، اور دمشق میں ان کا مزار ہے ابن العربی کا۔ جی 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 ہاں، نہیں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور آپ نے ٹھیک توجہ دلائی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اعتقادات ہیں، میرے اعتقادات علوم و فنون کی وجہ سے نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی میں نے سائنس سے اور منطق سے اور فلسفے سے اور نفسیات کی روشنی میں جائزہ لے کر عقائد کا ان کو اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے ایمانیات کو، اپنے اعتقادات کو بحیثیت اعتقاد اور ایمان اون کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، اور ہاں، اور پھر ظاہر ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی ریلیشن شپ ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ جی جی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اقبال کا جو ایکسپیرینس تھا وہ ایک فکری یا خیالی تجربہ ہے۔ وہ سارے جی ایسا ہی ہے، میرا خیال یہ ہے۔ آپ نے میری جی جی نہیں، اللہ نہ کرے، میں اس کو بالکل جیتا جاگتا جانتا ہوں جسم کی آنکھ سے۔ جی نہیں، خیال میں اسپرچول ایکسپیرینس تو ہوتا ہے۔ عالم بشریت کی زد میں ہے۔ ہاں، یہ میں بتا دوں، مجھے فلسفہ نہیں آتا، بہت زیادہ پیچیدگی اگر ہے تو میں اس سے بالکل معذرت خواہ ہوں، میں دہراتا ہوں۔ میرے نقطہ نظر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے وہ جسمانی معراج ہے، اس میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں، جو مشاہدات بیان ہوئے ہیں، وہ میرے عقیدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری آنکھ سے دیکھے ہیں، تجربہ کیے ہیں، اور آپ کے قلب پر جو القاء ہوا ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ مسئلہ وہاں آ جاتا ہے کہ میرا ایک خواب ہے، میرا ایک ایکسپیرینس ہے، میں نے کچھ شعر کہے ہیں بہت سارے جو پبلشڈ ہیں، وہ ایک کریٹیو ایکسپیرینس ہے، وہ نہ میرا اسپرچول ایکسپیرینس ہے نہ کچھ ہے۔ اس میں نے کاپی کیا ہے ابن العربی کی بعض چیزوں کو، میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ جی جی بالکل نہیں، آپ درست فرما رہے ہیں۔ بہت آسان طریقہ کار ہے اس کے، جن میں سے جن افراد کے میں نے نام لیے ہیں
ان سب نے یہ بتایا ہوا ہے. کسی نے کہا ہے کہ یہ خواب میں نے یوں دیکھا ہے. اقبال کے تو خط وط موجود ہے نا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، میں نے یہ ایسا کرنا ہے. جب ایک تخلیق کار ہوتا ہے تو وہ اس دائرہ تخلیق میں آتا ہے تو بہت کچھ اسے بھول گیا ہوا ہوتا ہے. جیسے ایک اچھا اداکار جو ہے ڈرامے کا یا فلم کا، وہ جو کردار کر رہا ہے اس میں اس کا اتنا انہماک ہے کہ وہ اسی کی پرسنالٹی ہے. اس وقت اس نے اپنی نگیشن کر دی ہے، وہ جو کچھ بھی تھا وہ ایک الگ چیز تھی. ایک بڑا شاعر یا بڑا تخلیق کار جب اس نوعیت کی تخلیق کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس سطح پر جا کر اس میں لیو کر رہا ہوتا ہے نا. اب اس کو آپ پیچیدگی اور کسی بھی علم کی روشنی میں کچھ بھی بنا لیں، وہ تو ظاہر بن سکے گا. لیکن اقبال نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ انہوں نے حالت بیداری میں اپنی ظاہری آنکھ سے یہ سارا کچھ دیکھا ہے. ایون بایزید بستامی جو بہت بڑے عظیم الشان سینٹ ہیں اور بہت قدیم بزرگ ہیں اور اسلامی معراج ناموں کی تاریخ میں سب سے پہلے اور سب سے طویل اور سب سے مؤثر بیانیہ ان کا ہے، انہوں نے کہا ہے یہ میرا خواب ہے. اور وہ مختلف ہیں. دیکھیے نا، یا تو اگر یہ فیکٹس ہیں اور سب پر اسی طرح گزرے ہیں تو مثلاً ہم سارے یہاں آتے ہیں اور ہم بتائیں گے اتنی سیڑھیاں ہیں، اس طرح کا دروازہ ہے، آگے اتنی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، کرسیوں پر اس رنگ کے کپڑے ہیں، اور آگے ایک ڈائس ہے اس کا یہ رنگ ہے. مختلف تجربات ہیں، اسی لیے مشاہدات یا جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ مختلف ہے. ابن العربی، جلال الدین رومی، منصور حلاج، بایزید بستامی، ان سب کے تجربات میں کچھ بھی کامن نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آسمان پہ گیا اور یہ ہوا اور فلاں مجھے ملا اور یہ ہوا. یہ تو 5-7 سوال ہو گئے، انہوں نے نہایت سختی سے کہا تھا 1 یا 2. جی جی حضرت محمد کی ظاہری آنکھ ہے نا، آپ کی اور میری تو نہیں کر سکے گی، وہ تو ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، رؤیت باری کا مسئلہ. ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. بہت ساروں کا خیال ہے کہ ہم قیامت کے دن بھی نہیں دیکھ سکتے. معراج کے بارے میں بھی بعض ایسی روایات موجود ہیں کہ جس ہستی کو دیکھا وہ جبریل تھے. اچھا، جبریل کو رسول اللہ کا دیکھنا اتنا غیر معمولی معاملہ ہے اور اتنی اہمیت ہے کہ جو قابل فخر ہو اور قابل بیان ہو اور اللہ تعالیٰ اسے عظیم ترین نشانیوں میں سے قرار دے رہا ہو اور انہی کو ہر روز بھیج بھی رہا ہو کہ اب یہ وحی لے جاؤ، اب یہ وحی لے جاؤ. امکان رؤیت باری، کیا پاسبلٹی ہے کہ ہم اللہ کو اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ پھر اس کے 2 حصے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں. اور یہ جتنے اس کی شکیں ہیں اتنے ہی فرقے ہیں اسلام میں. سب سے آسان وہ نیک جو سیدھا چلنے والے، وہ کہتے ہیں نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں. قدرے جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں تو بالکل نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ ہیں بہرحال. اجازت ہے. بہت شکریہ آپ کا. حامی و ناصر ہو خدا. اور اگلی نشستیں آپ کی بہت اچھی رہیں. 10 نشستیں ہیں، میں بھی گاہے بگاہے استفادے کے لیے آتا رہوں گا. خدا حافظ.